مسلمان اس طرح جیتا ہے؟ کیا حال کیا ہوگا ہم لوگ اگر اللہ ناراض ہوا تو؟ اور یہ جب کیفیت بنے گی نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں سے شاید آنسو نکل آئیں گے کہ ایک طرف اپنے رب کے احسان یاد آئیں گے، دوسری طرف اپنی نافرمانیاں یاد آ رہی ہوں. وہ مہلت دے رہا ہے ہم گناہ سے باز آ جائیں. یہ کیسی بے شرمی ہے، یہ کیسی بے حیائی ہے کہ گناہ ہو بھی گیا تو تم توبہ کر کے اپنے رب کو راضی بھی نہیں کرتے ہو. مولا معاف کر دے، بھول ہو گئی، معاف کر دے. کو پسند کرتا ہے، وہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، ندامت افسوس کے ساتھ اپنے رب کے حضور جب معافی مانگتا ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دیکھیے نگران شورا کا سنت و بھرا بیان 3 اپریل بروز جمعہ سپہر 4 بجے براہ راست مدنی چینل پر. آج جو پہلا جو میرا ٹاپک ہے وہ بلنگ نیچر ہے. اس کا مطلب ہے جارحانہ رویہ. بلنگ از اے کنٹینیوس ایگریسو بیہیویئر. جارحانہ انداز جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی کچھ سائنس ہیں، کچھ علامات ہیں. سب سے پہلے یہ بچے منہ پھٹ ہوتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. پھر ان میں ایک علامت ایسی ہوتی ہے کہ یہ مارتے رہتے ہیں. کسی کو مارنا، دھکا دینا، دھمکانا، ڈرانا، اس طرح کی چیزیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں. پھر اس میں جو ریلیشنز ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، یہ تعلقات میں بھی ان کے اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ لوگوں سے یہ بات نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ بات کرتے ہوئے کترائیں گے اور لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دیں گے. الگ تھلگ رہیں گے کہ یہ الگ تھلگ رہتے ہیں. موبائل فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو الٹے سیدھے میسیج کر کے، لوگوں کو ای میلز وغیرہ کے ذریعے یہ مطلب کہ اپنا جارحانہ انداز دکھاتے رہتے ہیں. اب یہ بچہ کرتا کیوں ہے؟ یہ کرتا اس لیے کہ اس کو دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی اچھا لگنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ آپ کی اٹینشن لینا چاہتا ہے. موجودہ جو اس کی ساتھ کیفیت ہوتی ہے وہ اسے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے. اس تنگ آ جانے کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مطلب کہ سب کی پسند کو اہمیت دی جاتی ہے، میری پسند کو بھی اہمیت ملنی چاہیے، میری پسند کو بھی ترجیح دینی چاہیے. تو یہ چند چیزیں ان کے اس رویوں کا سبب بنتی ہیں، ان کے اس ایٹیٹیوڈ کا سبب بنتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا علاج کی طرف جائیں. اس کے ٹریٹمنٹ لکھا ہوا ہے، اس کو وقت دیں. اگر بچے والدین کی دوریاں میں کا شکار ہیں تو اس کی اس دوری کو دور کریں، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے نیچر کا علاج نکالیں. ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جائیں. آپ سیلف ڈاکٹر ہیں اپنے بچوں کے، آپ سے بہتر کوئی علاج آپ کے بچوں کا نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے. میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. بعض اوقات بچے میں یہ نیچر پیدا ہوتا ہے جب ماں باپ کو لڑتا دیکھتا ہے. ماں باپ کی جو لڑائی ہے نا، یہ بچے کے اندر بلنگ نیچر پیدا کر دیتی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو آپ سب سے پہلے آپ یہ بھی اپنا رویہ بدلیں کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے. پھر اپنے بچے کی گیدرنگ کا جائزہ لیں کہ آپ کے بچے کی گیدرنگ کیا ہے، یہ اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے. ایسا بچہ کبھی کبھی اچھے کام کرتا ہے، آپ کا کام کر کے دے دے گا، اس کو انعام دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. اپنے بچوں کو نرمی سکھائیں. اگر بچوں کے اندر آپ ایگریسونیس لے آئیں گے، ان کے اندر یہ جارحانہ انداز لے کر آ جائیں گے، تو کل وہ آپ کے ساتھ بھی جارحانہ انداز اختیار کریں گے. آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کو بری لگ جائیں گی. بچوں کو نرمی سکھائیں. بچہ شروع سے اگر آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایگریسو ہے تو آپ ایگریسو نہ ہو جائیں، اس کو بیٹھ کر تمیز سکھائیں. یہ بچے کا ایک نیچر ہے. بچہ سن کر کم، دیکھ کر زیادہ سمجھتا ہے. تو گھر کا نیچر بڑا میٹر کرتا ہے. ماں باپ کو تو ہمیشہ نرمی سکھانی چاہیے، سمجھداری سکھائیں، اچھے برے کی تمیز سکھائیں.
تاکہ آپ کا بچہ یہ کسی بڑی پرابلم میں نہ آ جائے. بعض وقت بچہ اگر کہتا ہے امی امی مجھے فلاں نے مارا، تو امی کہتی تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، تو نہیں مار سکتا تھا، بزدل کدھر کا، یوں بول کے پھر بولتا جا اس کو مار کر آ. تو اب یہ پہلے ویسے ہم اس کو مطلب کہ وہ نیچر سکھا رہے کہ جا لڑ کر آ، جھگڑ کر آ، مار کر آ، پیٹ کر آ، اور جناب یہ سب آئے گا تب پتہ چلے گا. تو پھر کل کو جو ہوگا وہ ہوگا معاشرے میں. تو انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہوگا. اصل ہے تربیت. تربیت یاد رکھیں، تعلیم اور تربیت میں فرق ہے. اس وقت ہم جو ہے نا وہ تعلیم کے پیچھے پاگل ہیں. تعلیم، کیونکہ پتہ تعلیم سے روزگار مل جائے گا. وہ تو نیچر تو بعد میں پتہ چلے گا نا. پہلے تو وہ سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں نا کہ پڑھا ہوا، ہاں پڑھا ہوا، اس کو نوکری دے دو. وہ پڑھا ہوا، اس کی تربیت ہوئی تو آگے کرے گا نا. تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا اپنا ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں اندلس میں قرطبہ کے علاقے میں تھا، دشمن نے مجھے دیکھ لیا. وہ تعداد میں کافی تھے اور میں اکیلا تھا. میں کسی طرح اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا رہا اور دشمن میری تلاشی میں مصروف رہے. میں ایک ایسے میدان میں پہنچ گیا جو بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے نا، بالکل سیدھا کہ کوئی چیز چھپ نہ سکے. اب کیا کروں؟ اب دشمن سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی سی آر نہیں تھی، کوئی سی رکاوٹ نہیں تھی کہ جہاں میں چھپ سکوں. ایسے میں تھوڑی سی ڈھلان جیسی جگہ مجھے نظر آئی نا، نشیبی کی طرف، کہ میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں. ہو سکتا ہے کہ کچھ بچت کی صورت نکل آئے. تو فرماتے کہ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا اور سورہ یاسین اور دیگر صورتیں میں پڑھنے لگا. یعنی قرآن کریم کی تلاوت، سورہ یاسین وغیرہ دیگر صورتیں میں تلاوت کرنے لگا. اچانک وہ جو مجھے ڈھونڈ رہے تھے 2 آدمی میرے قریب آئے اور یہ مجھے دیکھ رہے تھے. میرے کان ان کی گفتگو سن رہے تھے. وہ آپس سے باتیں کر رہے تھے کہ یار یہیں تھا، کیا تھا، کون تھا. میدان میں ہوتا تو ہمیں تو نظر آ جاتا. اس طرح وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وقتی طور پر مجھے ان سے چھپا دیا. اب میں ان کو نظر نہیں آتا تھا، گویا کہ جیسے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی. یہ دیکھ کر بھی مجھے نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بچانا مجھے منظور فرمایا ہوا تھا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے. وہ ایک آپ نے سنا ہوگا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور ایک شعر بڑا مشہور ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچائے نا تو پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کسی کو نہ بچانا چاہے تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. حقیقت یہ ہے. کرونا وائرس کے اس وبا میں یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی ایمان افروز اور دھارس دینے والا ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم غور کریں تو، کہ جس سے اللہ بچائے گا نا اسے وائرس کیا بولتا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا یہ بیمار ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ اسے کچھ ہو، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نتھنگ. اپنے رب پر ہمیں کامل بھروسہ ہونا چاہیے. کورونا کے علاوہ اور کئی بیماریاں ہیں جو انسان کو لگ جاتی ہیں. بیٹھے بیٹھے پھیپھڑوں کا مرض شروع ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے جگر کا مرض شروع ہو جاتا ہے. ہارٹ فیل کون سا بول کر آتا ہے؟ نارملی تو ہارٹ فیل بیٹھے بیٹھے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پھر ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. پہلے اٹیک کرتا ہے پھر فیل کرتا ہے اور بچ کر بھی آ جاتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہسپتال تک جانے کی نوبت نہیں آتی، اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی یہ انتقال کر چکے ہوتے ہیں. سوچنے سے، واویلا کرنے سے، ٹینشن لینے سے، پریشر لینے سے دکان نہیں کھل جائے گی، کاروبار نہیں کھل جائے گا. الٹا مطلب کہ وہ سوچ کر اور بیمار ہو جائیں گے. تو اس میں ہم ذکر اذکار کریں، قرآن کریم کی آیت تلاوت کریں. پریشانیوں سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کثرت سے پڑھیں. اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں، دیکھتے دیکھتے پریشانی جیسے آنکھوں کے سامنے سے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے یا دل کا کوئی بھی مرض ہے تو فرضوں کے بعد یعنی 4 رکعت جیسے عشاء کے فرض، ابھی سلام پھیرتے ہی دل پہ ہاتھ رکھ لے اور یہ آیت مبارکہ پڑھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 11 بار. یہ 5 نمازوں میں پڑھنا ہے تو انشاءاللہ دل کی بیماری نہیں ہوگی، وہی تو چلی جائے گی. ماشاءاللہ. انشاءاللہ.